جلدی لے لینا. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور ہمارے شو کے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر شائق. آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شائق؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. کراچی والے تو ویسے اچھے رہتے ہیں, بالکل, چاہے لائٹ نہ ہو پھر بھی اچھے ہی رہتے ہیں. اچھا لائٹ آپ کی طرف کی بھی جا رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. اللہ اکبر. گیس کا بھی ہمارا پرابلم شروع ہو گیا ہے, لائٹ کا بھی شروع ہو گیا ہے, پانی کا بھی شروع ہو گیا ہے. گرمیوں والے دور میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ نا. گرمیوں میں بھی گیس جا رہا ہے؟ جی اللہ اکبر. ڈیفینس کی طرف رہتا ہوں پھر بھی. اچھا ہمارا تو دیر میں جانا شروع ہوا تھا, لیکن اب تو جا رہے سب کچھ. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. پھر بھی دیکھیں میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا ہم کراچی والے ہیں, ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں. یہ بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ بہت بڑے ہیں, کیونکہ اپیل تو کوئی بھی نہیں کر رہا, آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, لیکن سڑکوں پہ عوام جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہی. ہاں اس حد تک نہیں دکھائی دے رہی, بہت کم ہے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بالکل ویسے جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے, بات کر رہا ہوتا ہے. الٹا کراچی والے سولوشنز کریٹ کر رہے ہیں آپس میں چیزوں کے. جیسے کچھ ایپس ایسی بنا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی کسی روٹ پہ جا رہا ہو تو ساتھ میں کسی کو بٹھا کے لے جائے. اس طرح کے بہت سارے کام اسٹارٹ ہو چکے ہیں جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ ہے. الحمدللہ کراچی والے ہمیشہ کی طرح بھائی, ویسے تو پورا پاکستان ہی ہمارا ہے, پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, لیکن کراچی کیونکہ ہمارا شہر ہے, ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, رچتے ہیں بستے ہیں. اللہ پاک ہمارے شہر کو, ہمارے پورے ملک کو ترقی کی طرف گامزن رکھے, آمین ثم آمین. شائق میں ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنے والی ہوں. ویسے تو بہت کچھ سوچ کے آتی ہوں کہ آپ سے کیا کیا پوچھنا ہے, کچھ اپنے سوالات اپنے بارے میں بھی پوچھ لیتی ہوں. میں نے آج کل ایک بات بڑی نوٹس کی ہے کہ نئی نئی ڈائٹس آ گئی ہیں, اور لوگ جو ہیں اس کو فالو کرنے میں لگ جاتے ہیں. کوئی کہیں انسٹاگرام پہ دیکھ لیتا ہے یا سوشل میڈیا کی کسی اور سائٹ پہ دیکھ لیتا ہے, اور وہ جو ہے نا بس فالو کرنے لگ جاتے ہیں نئی نئی ڈائٹس, جس کی وجہ سے ان کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں. کسی میں ہوتا ہے کہ کھانا کم کھانا ہے, کسی میں کھانا زیادہ کھانا ہے. تو یہ کیا مسائل ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اچھا نئی نئی ڈائٹس میں سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایگزامپلس یہ کہ کھیرا ڈائٹ کے نام سے ڈائٹ ہو گئی, ککمبر ڈائٹ, کہ اس میں صرف کھیرے کھا رہے ہیں اور کچھ کھا ہی نہیں رہے. اس طرح ایک ڈائٹ اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے ڈیٹاکس ڈائٹ, اس میں صرف آپ ڈیٹاکس واٹر پیتے رہتے ہیں. ایک ڈائٹ ہوئی ہوئی ہے کہ لکوڈ ڈائٹ ہے, آپ کوئی فوڈ کھا نہیں سکتے ہیں اس کے اندر. یہ جو اس طرح کی ڈائٹس ہیں نا جتنی, انہی وجہ سے کچھ ٹائم پہلے شین وارن کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ جتنا بیسک پہ رہیں گے نا, سمجھیں وہی آپ کے لیے صحیح ہے. بالکل. اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر آپ سے لکوڈ ڈائٹ پہ آ رہے ہیں, آپ فوڈ انٹیک نہیں کر رہے, ڈیٹاکس ڈائٹ میں خالی آپ مطلب سے نیوٹرینٹس کچھ لے رہے ہیں اور وائٹامن منرل لے رہے ہیں, باقی جو مین چیزیں وہ نہیں لے رہے. کھیرا ڈائٹ آپ لے رہے ہیں, خالی کھیرا کھائے جا رہے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کے ہارمونز کو فنکشن کرنے کے لیے ضرورت ہے, آپ کے مسل کے لیے جو ضرورت ہے, آپ کے برین کے لیے جو ضرورت ہے, آپ کے اوور آل فنکشن کے لیے جو ضرورت ہے, آپ وہ کر ہی نہیں پاتے, اس کو وہ چیز مل ہی نہیں پاتی. جب ظاہر سی بات ہے کسی چیز سمجھے جیسے بائک کو پیٹرول نہ ملے وہ چل نہیں سکتی, ویسے انسان کو اگر نیوٹرینٹس جو اس کی ضرورت کے نہیں ملے تو وہ اس کی باڈی صحیح کام نہیں کر سکتی. پھر اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. ویٹ لاس بھی اس ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اوور آل مسل لاس ہو رہا ہوتا ہے, وہ کسی کے جو ہے بون لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. ویٹ اسکیل پہ تو آ رہا ہوتا ہے ویٹ لاس ہو رہا ہے, لیکن کیا کہ جیسے آپ کھانا شروع کریں گے واپس وہ پھر سے گین بھی ہو جائے گا, اور وہ جو ویٹ لاس آ رہا ہے وہ آپ کا اوور آل وہ ویٹ لاس ہے جو انہیلدی ہے. یعنی اس میں آپ کا مسل لاس ہو رہا ہے, اس میں آپ کے بون لاس ہو رہا ہے, آپ اندر سے ویک ہوئے جا رہے ہیں. اس ویکنس کی وجہ سے جو ہے پھر آپ کا امیون سسٹم, یعنی ہماری وہ آرمی جو جراثیم سے لڑتی ہے, جو بیماریوں سے لڑتی ہے, وہ بالکل نہ کمزور ہو جاتے ہیں امیون سسٹم. اس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی وجہ سے جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈیتھ تک ہو جاتی ہے. جیسے کچھ ٹائم پہلے شین وارن کی ڈیتھ ہوئی, ریزن اس کا یہ دیا گیا کہ وہ کسی ڈیٹاکس ڈائٹ پہ, لکوڈ ڈائٹ پہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, بالکل یہی سوچے کہ بس بالکل کم ہونا ہے, تو اس میں ڈیتھ ہو گئی ان کی. اور یہی غلطیاں کرتے ہیں لوگ کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیں جب بھی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے, آپ بس یہ سمجھیں آپ کا زوال کا وقت شروع ہو گیا. بالکل, مطلب کھاتے کھاتے ہیلدی وے میں ہیلدی وے میں ڈائٹ کرنا, کم کرنا ضروری ہے. دیکھیں اس کی چھوٹی سی میں آپ بات سمجھاؤں لوگوں کے ذہن میں سمجھ آ جائے کہ پہلے جو ریسرچز ہوئی ہیں نا, انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری باڈی فنکشن کس طرح سے کرتی ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس کے اوپر کچھ پرنسپلس لکھ دیا کہ بھائی ہماری باڈی میں کاربوہائیڈریٹ کی نیڈ ہے, پروٹین کی نیڈ ہے, فیٹ کی نیڈ ہے, پانی کی نیڈ ہے. آج کل جو چیزیں لوگ کر رہے ہیں نا, جو آپ نئے نئے ڈائٹس دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ صرف اپنا مارکیٹنگ کر رہے ہیں. وہ اس ٹائم پہ ریسرچیں ہو رہی تھیں, وہ اس ٹائم پہ پبلشنگ ہو رہی تھی, اس ٹائم پہ جو عوام میں باتیں پھیلائی جا رہی تھی وہ تھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے. ابھی کیا کرایا جا رہا ہے کہ ابھی صرف اپنی مارکیٹنگ کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں.
اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پھر وہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے بجائے ایک اچھی انفارمیشن پھیلنے کے. اور جیسے میں نے کافی بار بھی پہلے کہا ہے کہ ہاف نالج جو ہے نا, نالج نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. بالکل. آپ خالی ڈیٹاکس کے بارے میں پڑھا کہ ڈیٹاکس واٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر دیتا ہے, اندر سے ساری ٹاکسیسٹی نکال دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں اور کیا کرنا ہے وہ تو پڑھیں. بالکل. اگر آپ صرف ڈیٹاکس واٹر ہی پی جا رہے ہیں اور آپ کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, کتنے سال تک پی لیں, آپ کمزور ضرور ہوں گے, آپ کی باڈی خراب ضرور ہوگی, کیونکہ آپ کی باڈی کو وہ ضرورت نہیں مل رہی ہے, وہ ضروری غذائیں نہیں مل رہی ہیں جو اس کے لیے ضرورت ہے. بالکل. تو نئی ڈائٹس, اکثر اوبیسٹی جو نئی ڈائٹس ہیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میرا ذاتی مشورہ یہ ہے, حتیٰ کہ کیٹو ڈائٹ بھی جبکہ بہت سارے لوگوں کے لیے سکسیسفل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود 2016-2017 کی یہ ورسٹ ڈائٹ قرار گئی ہے. اس کا ریزن کیا تھا؟ ٹیمپرری ڈائٹ سے لوگوں نے پرماننٹ کر دی, اور پھر پرماننٹ کرنے کے بعد بھی یہ ہوا کہ اس میں جو کس ریشو سے کتنے کیا چیز کھانی ہے وہ خود سے انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہے, کروایا نہیں کسی سے, تو اس کے نقصان ہونا شروع ہو گئے. جب بھی کولیسٹرول زیادہ ہوگا ظاہر سی بات ہے نقصان ہوں گے. کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, میری ایک کلائنٹ تھی, وہ ڈاکٹر تھی, تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس ان کی پیشنٹ آتی ہے, انہوں نے کیٹو ڈائٹ کی تھی, تو ان کے دل کے 3 بال بند ہو گئے. اللہ, اب وہ اس کا علاج کرا رہی ہیں. اس طرح سے کئی لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے پاس جو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں ڈائٹ کی تھی یہ پرابلم ہو گئی, فلاں ڈائٹ کی تھی یہ پرابلم ہو گئی. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی نئی ڈائٹ جو ہے نا, کہ آپ نے انسٹاگرام پہ دیکھ لیا, خاص کر انسٹاگرام پہ تو بس وہ فالوورز بڑھانے کے لیے زیادہ چیزیں کی جاتی ہیں, تو انسٹاگرام پہ بس دیکھ لیا, فلاں یوٹیوب پہ دیکھ لیا کہ آپ یہ کریں 10 کلو کم ہو جائے گا آپ کتنے دن میں, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ جو ہوگا وہ انہیلدی طریقے سے ہوگا. جو ہیلدی طریقے سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ½ kg پر ویک, اور اگر تھوڑا آپ اور اوپر چلے جائیں, تھوڑا رسک کم ہو جس میں, تو 1 kg پر ویک. اگر بہت کوئی اوبیس کیٹیگری میں بہت ہی زیادہ اوور ویٹ ہے اس کا پھر بھی زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اصل اسٹینڈرڈ رول یہ ہے کہ ایک ہفتے میں 1 kg اگر آپ گراتے ہیں اپنا ویٹ, تو یہ وہ ویٹ ہے کہ جو آپ کو زیادہ ڈیمیجنگ نہیں دے گا, آپ کے لیے زیادہ پرابلم کا باعث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ مطلب وہ اوور ویٹ ہیں, لیکن ان کا ویٹ اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے. اسکیل پہ دیکھتے ہیں ویٹ مشین کے تو وہ لگتا ہے کہ بھائی نارمل 60 to 65 ویٹ ہے, لیکن وہ بہت زیادہ موٹے لگتے ہیں. تو کیا وہ بلوٹنگ کی وجہ سے لگتے ہیں یا سویلنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا مسل کا ریشو اور فیٹ کا ریشو ہے نا, جب بھی مسل کا ریشو زیادہ ہوگا آپ کم لگیں گے. یعنی اگر کوئی 78 kg کا ہے تو اگر وہ مسکولر ہے, فیٹ اس میں کم ہے, تو وہ اوور آل کم لگے گا آپ کو. اور اگر اس میں فیٹ زیادہ ہے, مسل کم ہے, چاہے وہ 78 kg کا ہی ہے, لیکن دکھنے میں وہ زیادہ لگے گا, کیونکہ فیٹ جگہ زیادہ گھیرتا ہے اور پروٹین جگہ کم گھیرتا ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی رمضان سے پہلے جب میری زیادہ بلڈ تھی تب 85 kg کا تھا میں, لیکن دکھنے میں اتنا پتہ نہیں چلتا کسی کو. ابھی میں 72 ہوا تھا, اب میں واپس سے تقریباً 76 کا ہو گیا ہوں. لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ہوگا جس کے مسل نہیں بنے وہ ہوتے, تو وہ 76 والا مجھ سے زیادہ موٹا لگے گا, اس کی ویسٹ بڑی لگے گی. میری ویسٹ 30 انچ ہے کئی ٹائم سے, کئی سال سے, اس سے اوپر نہیں جاتی. لیکن ایسے کئی ہیں جو 76 ویٹ کے ساتھ بھی جو ہے 34-38 انچ ان کی ویسٹ ہے. تو اصل چیز یہ معنی رکھتی ہے کہ باڈی فیٹ پرسنٹیج کتنا ہے. تو اصل غور آپ نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے مرر پہ اپنی پکچرز لیں اور اپنی ویسٹ کو میجر کریں. اگر وہ انچز میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا ویٹ صحیح لاس ہو رہا ہے, ورنہ ادروائز اگر ویٹ اسکیل پہ خالی ہو رہا ہے اس سے فائدہ نہیں ہے دیکھنے کا, آپ کو پورا اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, تو بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اتنے موٹے نہیں لگتے اور ویٹ ان کا بڑا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کیا ریزن یہی ہے نا کہ وہ ان کا مسل ماس بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, ضرورت نہیں ہے. اگر مسل ماس بڑا ہوا ہے ان کا, اگر وہ اوور ویٹ ہیں تو پھر تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں نے وہی ایگزامپل دیا کہ رمضان سے پہلے میرا 85 kg تھا, لیکن میں لکھتا نہیں تھا لکھنے میں اتنا, تو مجھے پھر ضرورت نہیں تھی کم کرنے کی. جب میں دکھی صحیح رہا ہوں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے. جب میں اپنے سارے فنکشن صحیح کر رہا ہوں, میں فٹ بندہ ہوں, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ایک ٹائم تک بہت ایکسرسائز کرتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, پھر دبلے ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ کمزور ہوتے ہیں, مطلب اسمارٹ ہو جاتے ہیں دوبارہ سے, تو ان کی باڈی لوز ہو جاتی ہے. لوز باڈی کو ٹون کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اچھا, اسی چیز میں یہ 2 سوال بن جاتے ہیں. ایک تو یہ لوز باڈی اگر ہو جائے تو ٹون کرنے کے لیے, اور اس سے پہلے یہ کہ لوز باڈی ہوتی کیوں ہے. دیکھیں, جب انسان ویٹ گین کرتا ہے, چاہے وہ انہیلدی طریقے سے ہو یا جیسے بھی ہو, اگر ایک ٹائم تک اس کا کافی گین ہوا ہوا ہے, فار ایگزامپل میں ابھی 76 kg یا 75 kg کا ہوں, میں آ گیا ہوں 95 kg پہ, ٹھیک ہے. اگر میں واپس جلدی سے کم ہو جاؤں گا نا تو میری اسکن زیادہ لٹکے گی نہیں, اور اگر میں کئی ٹائم تک یعنی سال یا 8 مہینے یا زیادہ ٹائم تک میں اسی ویٹ پہ رہوں گا, پھر جب میں کم ہوں گا اسکن لٹک جائے گی. دوسری چیز یہ کہ اگر انہیلدی طریقے سے آپ ویٹ لاس کرتے ہیں
تو بھی اسکن لٹک جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ کھا کھا کے, جیسے بار بار ہم نے کہا, کھا کھا کے اپنا ویٹ کم کرنا ہے, نہ کھا کر بھوکے رہ کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. شائق, بریک کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین, بریک کا ٹائم آ گیا ہے, کہیں جائے گا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں شائق کی جانب, اور ہماری جو بات کنٹینیو ہو رہی تھی وہ بات کنٹینیو کرتے ہیں. جی شائق. اچھا, ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اسکن لوز کن دو وجہ سے ہوتی ہے. اب یہ اسکن ٹائٹ کیسے ہو سکتی ہے, تو اس کے اب دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پہلے تو سمجھ جائیں کہ ابھی نہیں ہونے والی, صحیح, بہت ٹائم لگے گا, بہت ہی ٹائم لگے گا خود سے اگر کم ہو جائے. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرجری کرانی پڑتی ہے آخر میں, پھر جا کے ٹھیک ہوتی ہے. اچھا, اگر بہت سیویئر ہو یا پھر نارمل سی بھی ہو تو بھی صحیح. اکثر, اچھا, اکثریت کا جو انہیلدی طریقے سے کم ہوتی ہے, جو انہیلدی طریقے سے اپنا ویٹ کم کرتے ہیں, اسکن لٹک جاتی ہے, ان کے اکثریت میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کو سرجری کرانی پڑ جاتی ہے. مطلب ٹوننگ ووننگ کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی کام نہیں کرتی؟ نہیں. اوکے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے لیول پہ ہیں کہ آپ واپس ٹھیک ہو سکتے ہیں, تو گلوٹامائن, جتنا مجھے بھی یاد آ رہا ہے ذہن میں, کہ گلوٹامائن پروٹین جو ہوتا ہے بہت سارے الگ الگ برانڈس کے نام سے جو ہے یہ آتا ہے, تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور ایک اور سپلیمنٹ ہوتا ہے, اس کا کرتے ہیں, میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر سے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے, اور وہ پھر برانڈنگ کرنی بھی نہیں ہے. بالکل. تو اس کا وہ ایک پروٹین کا ہی چیز ہوتی ہے, اس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, تو آپ نے وہ کنزیوم کرنا پڑتا ہے, اور ساتھ میں ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ کون سی ایکسرسائز کریں, پوری باڈی کی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے آپ کو, جو آپ کی ریسسٹنس ٹریننگ کہلاتی ہے. یعنی یا تو آپ باڈی ویٹ ایکسرسائز ہم کر کے یہاں پہ دکھاتے ہیں, کبھی پش اپ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, یا تو وہ کریں یا تو ویٹ ٹریننگ کریں. اگر آپ ایروبکس وغیرہ کریں گے اس سے ٹھیک نہیں ہوگی, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, اس سے مزید خراب ہو سکتی ہے, ویسے ہی رہ سکتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو ایروبک ٹریننگ نہیں کرنی ہے, ویٹ ٹریننگ یا باڈی ویٹ ٹریننگ, ان دو کو آپ نے کرنا ہے. صحیح. تو دو چیزیں, ایک تو پروٹین کا سپلیمنٹ آپ نے لینا ہے, وہ کون سا پروٹین کی ٹائپ ہے وہ آپ الگ سے پوچھ لیجیے گا. اور دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ویٹ ٹریننگ کرنی ہے یا آپ نے باڈی ویٹ ٹریننگ کرنی ہے. صرف آپ یہ دو کام کریں اور اپنا پانی کا خیال رکھیں تو آپ کافی بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے شائق, جو لوگ موٹے ہوتے ہیں یا کمزور بھی ہوں تو باڈی میں نا کہیں کہیں کسی پارٹ سے تھائز ایریا ہو گیا, بیک ایریا ہوگا, وہاں پہ دھڑدھڑاہٹ ہو جاتی ہے. وہ فیٹ ہوتا ہے یا وہ اوور فیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ اس کو کس طرح سے کم کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر انڈیویجول پہ. کچھ کا کیا ہوتا ہے, کسی کے کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے بہت نا, ان کی الگ سے بالز بن جاتی ہیں کولیسٹرول. اب وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے, جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے پتہ نہیں چل پائے گا اس کا. اچھا, اسی طرح کسی کا نا کیلشیم بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے مجھے یاد پڑتا ہے کوئی جاننے والے کے جانے والا تھا, وہ بہت زیادہ دودھ پینا شروع ہو گئے تھے. مطلب کسی نے ان کو بتا دیا کہ دودھ کے فائدے, اتنا انہوں نے دودھ پیا کہ ان کی نا الگ سے بالز بن گئے کیلشیم وغیرہ کی. تو پھر ان کو منع کیا کرتا ڈاکٹر کی طرف سے کہ آپ پی نہیں سکتے بھائی اتنا. اچھا. تو یہ پرابلم آ جاتی ہے, تو کچھ اوور ایٹنگ سے کسی چیز کی اس سے ہو سکتا ہے, تو کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہو جائے اس سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو ریزن ہو سکتے ہیں. اگر صرف فیٹ کی وجہ سے, وہ تو اوور آل باڈی میں فیٹ ہوتا ہے, ایسا نہیں خالی ایک جگہ پہ فیٹ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو, باڈی فیٹ پہ پوری باڈی فیٹ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے میرے دماغ میں ایک سوال تھا, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم شو کیا تھا ہم یہ اس بات پہ کہ جو فٹنس ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں لوگ, تو کچھ باتیں جو ہیں وہ ادھوری رہ گئی تھیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کون سی پڑھائی لوگوں کو پڑھنی پڑتی ہے, کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو گین کرنی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ فٹنس ٹرینر بن سکتے ہیں؟ صحیح. میں تھوڑے سے منٹ میں جو ہے نا پورا خلاصہ کر دیتا ہوں. اگر کسی نے شروعات کرنی ہے اور فائدہ ہے اس میں آنے کا, نقصان ہے زیادہ, اور پھر کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ فٹنس انڈسٹری میں آئیں یا شوبز انڈسٹری میں آئیں, اپنی کرنٹ جاب کو چھوڑ کے نہیں آئے. صحیح ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بس آ کے یہاں پہ قدم رکھنا ہے, چیزوں کو سیکھنا ہے, چلتے رہنا ہے. جب آپ کو لگے کہ یار اب میں اتنا ارن کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں جاب کو, تب جا کے آپ نے چھوڑنا ہے. کیونکہ شوبز انڈسٹری ہو یا فٹنس انڈسٹری ہو, اس میں جو آپ انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں لوگوں کو, جو آپ اوور آل سنتے ہیں لوگوں سے کہ یار ہم تو اتنا کما رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں, بہت سی باتیں فیک ہوتی ہیں. بالکل. بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, شاید ایک کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں, مسئلہ بتائیے گا. یہ یعقوب عرض کر رہا ہوں جی, میں بہاڑی سے. جی فرمائیے گا بھائی. وہ اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آج کل بتا رہے نا کہ جسمانی صحت کے حوالے سے, تو جو کیلشیم کا جو رول ہے نا, کیلشیم
وہ آج کل بہت اس پہ وہ کر رہے ہیں ڈسکس، تو وہ اس سے پوچھنا تھا کہ کیا ہارٹ پیشنٹ کیلشیم لے سکتے ہیں؟ میں مختصر سوال ہے، اگر آپ ان سے ٹھیک ہے، ہم آپ کو معلوم کر کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شائق، ان کا سوال تھا کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں تو کیا وہ کیلشیم زیادہ پی سکتے ہیں، لے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل پی سکتے ہیں. کیلشیم کا اس سے مسئلہ کولیسٹرول کا مسئلہ آتا ہے خالی. تو جو چیزیں آپ کے فیٹ بڑھا سکتی ہیں آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے. باقی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے، آپ پی سکتے ہیں، لیکن ہر چیز اعتدال میں. ہر چیز اعتدال سے. میں نے بھی ایگزامپل دیا کہ وہ اتنا دودھ پینا شروع ہو گیا کیلشیم سوچ کے کہ کیلشیم کی بہت بن گئی. تو وہی سن کے ہمارے بھائی نے کال کی، انہوں نے یہ بات سنی ہوگی اور ان کو لگا ہوگا کہ کہیں زیادتی نہ ہو. اعتدال میں اگر آپ دن میں آپ 2-3 گلاس پی رہے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر 3 گلاس بھی آپ جا رہے ہیں تب بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے. پہلے چیز میں نے یہ کہی کہ ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھائی ہم بھی ایسے ہو جائیں گے فوراً. بہت ایک اسٹرگل ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے ہر چیز کے لیے دنیا کی نا. میرا اپنا بھی ایک اسٹرگل ٹائم رہا کافی. میں اس کو یہ تو نہیں ہوا کہ میں نے اس میں ارن نہیں کیا. ارن الحمدللہ ایسا ہوا کہ شروع سے ہی میری ارننگ رہی اس کے اندر. لیکن کیا کہ میں نے کبھی کوئٹ نہیں کیا اس میں. کہ اگر آج میں الحمدللہ میں پڑھا بھی رہا ہوں کچھ لوگوں کو اور یہاں پہ بھی آ رہا ہوں ٹی وی شوز میں، کبھی ریڈیوز پہ آتا ہوں، پھر میں مینیجر بھی ہوں اور چیزیں ہیں کافی. لیکن کیا کہ میں اسٹارٹنگ میں سب نہیں تھا. اسٹارٹنگ جو میری ہوئی تھی وہ بہت ہی بگننگ سے ہوئی تھی. ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگوں کو فری میں ٹریننگ کراتا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں صبح سے گھر سے اگر 6-7 بجے کا نکلا ہوں تو میں رات میں 11 بجے گھر پہنچتا تھا. تو ایک اس طرح کی میرے پرابلم بھی کافی رہی ہیں. حتیٰ کہ ایک دفعہ کئی دفعہ مطلب ایسا بھی ہوا کیونکہ میں صبح نکلنا پڑتا تھا. تو جب تک میں جم پہنچتا تھا وہ 1 گھنٹے کا اس ٹائم پہ ڈرائیو ہوتی تھی میری، تو میں 2 گلوز پہن کے جاتا تھا سردیوں کے دن میں. اس کے باوجود بھی ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ پورے میرے ہاتھ اتنے سن ہوتے تھے کہ مجھے الگ سے آدھے گھنٹے سے بیٹھنا پڑتا تھا اپنے سن کو کم کرنے کے لیے. تو میں نے پھر بھی کوئٹ نہیں کیا. پھر ایک اور بار ایسا کچھ ہوا کہ کہیں سے کمیشن کا آنا تھا، کچھ آنا تھا، اس میں پرابلم ہو گئی. تو پھر وہ ایک پرابلم والا ٹائم بھی آیا. پھر بھی میں نے کوئٹ نہیں کیا اس کو. میں نے کہا کہ کرنا اسی میں ٹھیک. تو آپ نے ایک بات یہ سوچ کے رکھنی ہے کہ آپ جو بھی چیز اسٹارٹ کریں گی نا پہلے دن ہی آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ اچیو ضرور کریں گے کبھی نہ کبھی، ٹھیک. اب آپ نے کیا ہوا کہ ایک تو آپ جب اس میں آنا شروع ہوگا، انکم کا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ شروع اسٹارٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ انکم آپ کو نہیں ملے گی کوئی جب تک آپ ایک اچھے لیول پہ نہیں جائیں گے. اچھے لیول پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پاکستان میں اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں. اور اگر آپ پھر پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ 6 لاکھ روپے بھی آرام سے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں نے پھر سے کہا کہ اسٹرگل ایک ٹائم ہے، فوراً آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ایسا بھی ہوگا بعض اوقات کہ آپ کو 20,000 روپے خالی سیلری مل ہوئی، کہیں پہ 30,000 مل جائے گی. پھر آپ سوئچ کریں گے، پھر آپ امپروو ہوں گے، پھر 40,000 ہو جائے گی، 50,000 ہو جائے گی. پھر کمیشن بھی الگ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. تو یہ چیزیں ہوں گی. اب آپ اس میں جب آ گئے، سب سے پہلے تو چیز ہے کہ آپ نے پہلے خود سے پریکٹس کرنی ہے صحیح سے. ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ سمجھے کہ میں نے کہیں سے کچھ پڑھا اور میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. خود سے آپ نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ جو آپ کے جاننے والے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اپنے ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ کو ایک تھوڑی ڈیلنگ بھی آ جائے اور کرانے کا طریقہ بھی آ جائے، ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے مستقل. یہ نہیں ہونا ہے کہ آپ نے کوئی ایک سرٹیفکیشن کی اور آپ نے بولا بس مجھے یہی آ گیا. جیسے آج کل کی خاص کر نوجوان طبقے میں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ کوئی ایک چیز کر لیں گے اور پھر اس طرح آ کے پیش کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل. اور اس طرح کچھ ماڈل کا بھی یہ حال ہے کہ وہ ایک ریم واک کرتی ہوں کہتی ہیں ہم سے بڑا تو ماڈل ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو ہمیں فری میں ٹریننگ دیں، یہ کریں وہ کریں. اچھا. تو اسی طرح سے جو ہے ٹرینرز کا بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ ایک سرٹیفکیشن کرتے ہیں خالی. ایک سرٹیفکیشن میں کیا کہ آپ نے ایک بک پڑھی ہے سمجھیں اور پھر آپ نے اس کا ٹیسٹ دے دیا بس یہ. اور کچھ سرٹیفکیشن تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں صرف تھیوری ہوتا ہے، پریکٹیکل ہے ہی نہیں. تو اب آپ لوگوں کو بولے ہم نے سرٹیفکیشن کی، ہم نے فلاں کیا ہے، بس آپ ہم سے ٹریننگ لیں. اور کوئی اگر آپ کو انٹرویو دینے میں جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ہمیشہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو پڑھا ہے نا اس کے آگے بہت کچھ مزید پڑھنے کا ہے. میں نے ابھی تک ایک سرٹیفکیشن بھی کی، 2 ڈپلوماز بھی کیا، میں پھر سے ایک چیز کر رہا ہوں اور ایک اور چیز کر چکا ہوں میں. اور میں نے یہ نہیں خالی ایک چیز میں کی ہو، میں نے فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں الگ کیا ہے، میں نے فزیکل فٹنس میں الگ کیا ہے، ٹریننگ مینجمنٹ پرنسپل میں الگ کیا ہے، پھر لیول 3 میں نے مختلف چیزوں میں الگ کیا. تو مختلف اپنے آپ کو نا وہ اپنے ایک امپروو کرنا ہوتا ہے آپ نے. میرے جو اپنی لائبریری لیپ ٹاپ میں جو تھی وہ میری اس میں تقریباً 22 بکس تھی اور تقریباً میں نے اس میں ساری پڑھی ہوئی ہیں. اور اس کے باوجود بھی میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی کچھ بھی آئے تو میں سیکھوں اس کو. تو امپروو کرتے رہنا ہے آپ نے. اب کون کون سی سرٹیفکیشنز کر سکتے ہیں تو چند میں نام بتا دیتا ہوں.
اور ان کا آگے کیا اسکوپ ہے وہی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ہے ACE. ان سے اگر آپ سرٹیفکیشن کرتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے, امریکن کی طرف جو ہے ان کو مانا جاتا ہے. اور جو بھی ایسے انسٹیٹیوٹس یا ایسی سرٹیفکیٹس ہو گئے جو NCCA سے ایکریڈیٹڈ ہوتے ہیں, تو پہلے اس کو گولڈ اسٹینڈرڈ کہا جاتا تھا, 25 سال تک اسی کو گولڈ اسٹینڈرڈ مانا گیا کہ جس کے بعد بھی NCCA کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو. یعنی ایسے ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہم نے فلاں جگہ سے پڑھا, اس کی ایفیلیشن کراچی یونیورسٹی سے ہوتی ہے, تو اسی طرح NCCA کا بھی ہے کہ کوئی آپ کہیں سے پڑھیں ان کی ایفیلیشن وہاں سے ہوتی ہے NCCA سے, تو اس کو بڑا اچھا رول مانا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو امریکہ کی سائٹ پر جو ہے اچھی اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں, اور یہاں پر بھی جو ہے آپ کو کافی اچھی اپارچونیٹیز مل سکتی ہیں سیکھنے کے حوالے سے. NASM ہو گیا یا ACSM ہو گیا, ISS ہو گیا, ان سے آپ کو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں. اچھا دوسری چیز پھر ایک اور اب زیادہ شروع ہو گئی ہے, وہ ہے ریفس ایفیلیشن ہے, ریفس ایکریڈیشن. تو ریفس جو ہے وہ ہے رجسٹر آف ایکسرسائز پروفیشنل. اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی ادارے سے کرتے ہو جو اس سے ایکریڈیٹڈ ہوتا ہے, تو آپ کا ایک اس کے اندر نام آ جاتا ہے کہ اب آپ اس پوری ریاست میں آپ سمجھے ایک لائسنس والے ٹرینر ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں کے لیے ٹرینر ہیں, اور اس سے اچھا آپ کو اسکوپ ملتا ہے, ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ہر ملک کا ریفس الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے UK کا ریفس کیا تو آپ UAE میں جا کے جاب کرنے کا سوچیں, آپ نے پھر UAE کرنا ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خالی 50,000 روپے دیتے تو سرٹیفکیشن ہو جائے گی. اس میں مختلف پیسے 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے دیتے ہیں, پھر جا کے سرٹیفکیشن ہوتی ہیں. تو آپ نے اچھا خاصا ٹائم بھی انویسٹ کرنا ہے اور پیسے بھی انویسٹ کرنے ہیں, پھر جا کے آپ کو ارننگ شروع ہوگی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بس بیٹھے ہوئے گھر پہ اور آپ گھر سے کچھ ویڈیوز بیٹھ کے بنائیں اور آپ بولیں کہ میں مہینے کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کماؤں. ایسا نہیں ہونے والا. تو یہ سارا طریقہ ہے سرٹیفکیشن یہ کرنے جو نام میں نے بتائے, اور بس کہیں پہ ہارنا نہیں ہے. مشکل وقت آئے گا, گزر جائے گا. آپ نے اپنا ایک مقصد رکھنا ہے اور اپنی جاب کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے. جب آپ اس لیول پہ آ جائیں کہ آپ بولیں کہ ہاں میں اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں صحیح سے, پھر آپ نے اس طرف شفٹ ہونا ہے پورا. ایک اور چیز یہ کہوں گا کہ ایک پرابلم یہ آتی ہے ٹرینرز کو کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ہے نا پورے سال اس کی سیم باڈی نہیں رہتی, کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے. رمضان سے پہلے میری ایک زیادہ بڑی فزیک تھی, 85 kg کا تھا. رمضان کے بعد میں جو ہوں تھوڑی طبیعت بھی خراب ہو گئی, ایکسرسائز چھوڑ بھی تھی, 72 kg پہ آ گیا, مطلب 13 کلو ویٹ لاس ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کافی ویٹ کم ہو گیا. اب میں واپس بڑھا رہا ہوں, تو یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا انسان کے ساتھ. اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہونا. اور خاص کر اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں ہم اسٹیرائڈ لے لیتے ہیں, انجیکشنز لگا دیتے ہیں کہ یار کمپٹیشن ہے تو کیا ہوگا ہمارا, لوگ آگے نکل جائیں گے. یہ مت سوچیں, کچھ نہیں ہونے والا. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے ایک دفعہ ایک انفیکشن ہوا تھا, میری سانس کی نالی کا انفیکشن تھا, اور اس کے اوپر ڈاکٹر نے جو مجھے انجیکشن لگایا اس کا مجھے ریئیکشن ہو گیا. تو میرا 20 kg ویٹ لاس ہوا تھا اس ٹائم پہ, اور میں 2 مہینے بیڈ پہ لیٹا رہا تھا. جب میں واپس اٹھا تھا میرے پاس ایک کلائنٹ نہیں تھا, نہ میرے آن لائن کلائنٹ تھے, نہ میرے فزیکل کلائنٹ تھے, ہلکی سی بھی باڈی نہیں تھی. پھر میں نے اسی کنڈیشن میں واپس سے سٹارٹ کی اپنی جرنی, اور اتنی پتلی سی باڈی میں اس ٹائم پر جو ہے میں ایک اچھی انکم کر رہا تھا, میرے پاس اچھے خاصے کلائنٹس ہو گئے تھے. الحمدللہ. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے ناظرین, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں شائق کی جانب. اگر ہم کوئی بات کنٹینیو کر رہے تھے, کوئی بات کر رہے تھے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. شائق یہ کمپلیٹ ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا. بالکل. تو میں اس میں یہ کہہ رہا تھا, جتنا مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس طرح سے پرابلمس اگر آتی بھی ہیں تو آپ نے اس پہ ڈٹے رہنا ہے, پرابلمس ہٹ جائیں گی. اور ایک میں نے یہ بات کہی تھی کہ جاب کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ کسی بھی صورت جو ہے نا, انسٹاگرام میں کسی کو دیکھ کر, یوٹیوب پہ کسی کو دیکھ کر یہ مت سمجھے گا کہ وہ لوگ واقعی میں اتنی ارننگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ مشورے کہیں گے کسی سے, آپ کسی کو پوچھیں گے میسج کر کے انسٹاگرام پہ ان کی سٹوری پہ کہ بھائی کتنی ارننگ ہوتی ہے, اچھا اسکوپ ہے یا نہیں ہے, وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ مجبور ہیں اس کو اچھا بولنے پہ. اگر وہ یہ بولیں گے یار ہمارا تو مسئلہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, تو وہ تو ان کی امیج خراب ہو جائے گی. ان کے جو 40,000 فالوور ہیں, 100,000 فالوور ہیں, وہ بولیں گے تو ایسا ہے. بالکل. تو ظاہر سی بات ہے وہ بول ہی نہیں سکتے. تو ایسے لوگوں سے مشورہ لینے کا فائدہ نہیں ہے. اگر میں حقیقت بتاؤں تو یقین کیجئے خاص کر کووڈ کے بعد سے جو ہے اب تک ایسا ہو رہا ہے کہ دوسرے جمس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کوئی جاب ہے آپ کے پاس تو پلیز بتائیے, ہم سوئچ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے حالات یہ ہو گئے, ہمارے فلاں ہو گئے. ایک لڑکے نے مجھے اس طرح کے میسج تک کیا کہ سر آپ میرے گھر پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں, میرے پاس کھانے کو نہیں ہے کچھ, اور اس کے 2 بچے تھے. تو اتنے پرابلمس میں لوگ آ جاتے ہیں. اگر آپ صرف یہ سمجھیں کہ بھائی میں ان چیزوں سے کر لوں گا. اور میں نے ایک بات یہ کر رہا تھا کہ اسٹیرائڈز والی,
کہ اپنی سراؤنڈنگ کو دیکھ کر نا آپ یہ مت سمجھے گا کہ اسٹیرائڈ لگانا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے ورنہ میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. میں اپنی ایگزامپل یہ دے رہا تھا کہ پھر جب مجھے وہ انفیکشن ہوا تھا 20 کلو گر گیا تھا, میں نے واپس جو اسٹارٹ کیا تو بالکل پتلا تھا میں, اور میرے اس کے باوجود بھی کلائنٹس تھے. کیوں تھے کلائنٹس؟ وہ باڈی دیکھ کے نہیں آئے تھے, وہ آئے تھے کہ نالج ہے اس کے اندر اور اس کو ٹریننگ کرانا آتی ہے. آپ کا جو کلائنٹ آپ کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے نا, سب سے زیادہ وہ اس بات سے اٹیچ رہتا ہے کہ اس کو ٹریننگ کرانا آتی ہے نہیں آتی, اور ہمیں ریزلٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہا, اور ہم موٹیویٹ ہو پا رہے ہیں نہیں ہو پا رہے. آپ کی باڈی دیکھ کر صرف وہ نہیں آئیں گے. ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کہ فرسٹ امپریشن پڑتا ہے باڈی اچھی یار تو ہماری بن جائے گی, لیکن پھر کیا کہ جب تک آپ کے اندر اسکلس نہیں ہے ٹریننگ دینے کے, آپ کتنی اچھی اپنی باڈی بنا لیں, آپ کے پاس وہ کلائنٹ رہے گا نہیں. وہ کسی ایسے کے پاس جائے گا کہ جس کے پاس وہ کرنے میں مزہ آ رہا ہوگا, جس کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوگا کہ یار اس کے بعد ٹریننگ صحیح ہو سکتی ہے. مطلب ایسا بھی ہو چکا ہے بعض اوقات کہ اپنی ایگزامپل تو خیر اب نہیں دوں گا, میں یہ کہوں گا کہ ایک باڈی بلڈر کے پاس اپنا کلائنٹ تھا, ٹھیک ہے, اور بہت اچھا باڈی بلڈر کمپٹیشن جیتا ہوا, اور ایک ایسا بندہ جو کمپٹیشن کھیلتا ہی نہیں ہے, باڈی نہیں بنی ہوئی اس کے کلائنٹ سیم جم میں تھے, اس کے کلائنٹ اسی جم میں تھے, اس کے کلائنٹ اس کے بعد آنا شروع ہو گئے, اس نے چھوڑ دیا ان لوگ کو. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ یار ہمیں چلو اس کی باڈی تو اچھی ہے, لیکن جس طرح سے یہ ٹریننگ کراتا ہے نا اپنے اتنے جوش سے اتنی موٹیویشن کے ساتھ, یہ ہمیں نہیں کرا پا رہا. تو وہ ظاہر سی بات اس کے بعد شفٹ ہو گئے اور پھر سے ایسے ہی بیٹھ گیا. اب بتائیں کیا ہوا فائدہ اس کا اسٹیرائڈ لگانے کا اتنا, اپنی صحت بھی خراب کی, اپنا فیوچر بھی پتہ نہیں. تو یہ پرابلم کبھی نہیں سوچنی کہ آپ نے اسٹیرائڈ لگانے پڑیں گے, کیونکہ خاص کر ان لوگوں کو بھی جن کی شادی ہونے والی ہے, کیونکہ اسٹیرائڈس کے اپنے نقصان بہت ہیں. جتنے آپ نقصان خالی آپ سنتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان ہے. حتیٰ کہ ایک اسٹیرائڈ کے بارے میں جو ہے نا ایک بہت لمبی تفصیل ہے. ایک بک تھی میرے پاس, اس کے جو صرف پیجز تھے وہ تقریباً 1006 پیجز تھے یا 1010 پیجز ہے, اس صرف اسٹیرائڈس کے بارے میں تھا. تو اتنی ڈیپ نالج ہوتی ہے اس کی. اب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں باڈی بلڈرز جو اپنے کلائنٹس کو لگانا شروع ہو جاتے ہیں اسٹیرائڈس, ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جب اسٹیرائڈ ہماری باڈی میں جائے گا تو اندر یہ فنکشن کس طرح سے کرے گا. اب فنکشن سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کھانے سے آپ بڑے ہو جائیں گے, پھول جائیں گے, یہ فنکشن نہیں. فنکشن کی ایگزامپل آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے میں کہتا ہوں کسی کو کیلا کھاؤ, اب کیلا آپ نے یہاں سے کھا لیا, فنکشن کس طرح سے ہو رہا ہے باڈی میں جا کے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس اس کے جو ہے نا 2 ٹائپ کے, ایک گلوکوز ہے ایک فرکٹوز ہے. گلوکوز والا جو ہے وہ آپ کے مسلز میں جا کے فوراً اسٹور ہو جائے گا, فرکٹوز والا جو ہے ایک لمبے پروسیس سے گزر کے آپ کو آہستہ آہستہ انرجی دے گا. تو کیلے کھانے سے ہوگا کہ اس کے جو آدھا کیلا سمجھیں آپ کو فوراً انرجی مل جائے گی, اور آدھے کیلے سے آہستہ آہستہ انرجی ملے گی. یہ فنکشن ہے. اب اگر آپ کا کوئی ٹرینر بول رہا ہے کہ بھائی فلاں تم اسٹیرائڈ لو, ایک تو اول بولنا نہیں چاہیے کہ اسٹیرائڈ لو, اگر کسی کو بولا بھی اس نے, آپ اس سے پوچھیں فنکشن کرے گا کس طرح سے باڈی میں. آپ تو خالی یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی کھاؤ گے فیٹ کم ہو جائے گا, کھاؤ گے تو مسل بن جائے گا, کس طرح سے کس پروسیس سے گزر کے بنے گا. اگر اس کو یہ نہیں پتا کسی بھی صورت آپ اس کے پاس ٹریننگ نہ لو. یہ تو اسٹیرائڈ ایسے بھی نہ لو اور ایسے بندے کے پاس ٹریننگ بھی نہ لو, کیونکہ وہ بغیر نالج کے آپ کو کچھ ریکمینڈ کرے تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دو. ایسے میرے پاس ابھی بھی 2-3 کلائنٹ موجود ہیں جنہوں نے اپنے ٹرینر چھوڑے ہی اس وجہ سے کہ وہ لوگ پیچھے لگ گئے تھے اسٹیرائڈ لگانے ان لوگ کو. تو میں کیونکہ کسی کو نہیں لگواتا, اور میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی کوئی نہ کرے. خالی میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں جو آلریڈی کہیں کر رہے ہوتے ہیں اسٹیرائڈ سائیکل, اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے, تو میں ان کو خالی ان کی خامیاں بتانے کے لیے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں, ورنہ میں کراتا ہی نہیں کسی کو اسٹیرائڈ. تو وہ 2-3 ٹرینر سیم ٹرینر کے کلائنٹ تھے, تو ان سب کے پاس وہ میرے پاس آ گئے اسی وجہ سے کیونکہ وہ بندہ اسٹیرائڈ لگانے کے پیچھے پڑا ہوا تھا. تو جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, ان کو ٹریننگ نہیں آتی, وہ اسٹیرائڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا بھی ہے اور ایسا بننا بھی نہیں ہے. تو یہ پورا خلاصہ ہے اس فٹنس انڈسٹری کا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کیریئر میں چلنا, اس بات کو چھوڑ دیں کہ بھائی میں اسٹیرائڈ لگانے. آپ نے اچھی ٹریننگ دی ہے, آپ اچھے مخلص ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, ان کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی, تو اللہ آپ کو رزق دے گا. واللہ خیر الرازقین, وہ رزق کہیں سے بھی دے دے گا, اس کا کام ہے. بے شک, سبحان اللہ. بہت اچھے کی گفتگو آپ نے فرمائی. ایک بہت اہم سوال ہے شائق, جو لوگ جو ہے ایکسرسائز کرتے ہیں, بعض ہماری بہنیں گھر میں ایکسرسائز کرتی ہیں, ٹریک سوٹ کتنا میٹر کرتا ہے؟ اگر ہم ٹریک سوٹ پہن کے ایکسرسائز کریں, اور اس کے وہ میٹر کرتا ہے, یعنی اس کے فرق اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں, یا پھر یہ صرف ایک مت ہے اگر آپ نارمل شلوار قمیض یا گھر کے کپڑوں میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ آج کا جو دور ہے وہ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کا ہے, اور ہر چیز کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ کی باڈی جو ہے نا اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا مسل کتنا ورک کر رہا ہے, اس کے اوپر کتنی ڈیمیج آ رہی ہے,
اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جھاڑو اٹھائی ہوئی ہے, آپ نے پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی ہے, آپ نے ڈمبل اٹھایا ہوا ہے, اس کو یہ پتا کتنا ویٹ اٹھایا ہوا ہے اور اس کو اتنی ڈیمیج مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے ہارٹ کو بھی یہ نہیں پتا کہ آپ جو ہیں وہ گھاس پہ بھاگ رہے ہو یا آپ کسی پتھر پہ بھاگ رہے ہو, آپ ریت پہ بھاگ رہے ہو, اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کتنے زیادہ بیٹ ہونا ہے اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, جتنی اس کی بیٹ تیز ہوگی اتنی کیلوریز برن ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ٹریک سوٹ کا بھی ہے کہ اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں تو صحیح ہے, اگر نہیں ہے تو نہیں پہنے. اگر آپ شلوار قمیض میں کمفرٹیبل ہیں وہ پہنے, اگر آپ کسی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں کمفرٹیبل ہیں وہ پہنے, جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں وہ پہنے. ایسے تو کئی ملک بھی ہیں اور کئی گاؤں دیہات بھی ہیں جہاں تو پتہ ہی نہیں ٹریک سوٹ کیا ہوتا ہے, وہاں باڈی ان کی بن جاتی ہے اور فٹ بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے, ان کا ہونا نہیں چاہیے تھا. خاص کر افریقہ کی طرف جو ہے وہاں تو بہت کم ہے, مطلب وہاں تو اتنا ٹریک سوٹ کا ہے ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ غربت زیادہ ہے لیکن وہ جم بہت کرتے ہیں, ان کی جینیٹکس بھی کافی اچھی ہوتی ہے, ان کو فوراً رزلٹ آتا ہے. تو وہ تو بغیر شرٹ کے کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک الگ بس ٹراؤزر پہنا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کر رہے ہیں صحیح سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں, کئی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. ٹریک سوٹ ضروری نہیں ہے, آپ کا کمفرٹیبل لیول ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی میں ایک بات یہ کہوں گا, کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن کو پہننے سے ایک الگ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پسینہ جو ہے جلدی وہ ایسا کرتا ہے کہ آپ بہت پسینہ نہیں بہتا آپ کا, یا ایسا کرتے ہیں کہ زیادہ پسینہ بہتے ہیں. الگ الگ ان کے اپنے فنکشن ہوتے ہیں. ایک کپڑا ہوتا ہے ڈرائی فٹ کپڑا, یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے فوراً سے نا, یہ آپ کے مطلب آپ کو بہت زیادہ بھگاتا نہیں ہے اور ایسا نہیں کرتا کہ آپ کو اسمیل آنا شروع ہو جائے اپنے پاس سے. تو اسٹریچیبل کپڑا بھی ہوتا ہے تو کمفرٹیبل لیول اس میں بڑھ جاتا ہے. اس طرح سے کچھ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن کو پہننے سے آپ اسٹریچنگ موومنٹ زیادہ کر سکتے ہیں, تو وہ پھٹتے نہیں ہیں اور آپ کے اندر زیادہ ہیٹ پیدا نہیں ہو پاتی. اس طرح کے کپڑے ٹھیک ہیں, چاہے وہ ٹریک سوٹ میں یا ویسے ہوں. ٹھیک ہے. باڈی فٹرز کا بھی ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے, لوگ ڈفرینٹ ٹائپ کے باڈی فٹرز پہن کے ایکسرسائز کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے باڈی جلدی ٹون ہوتی ہے اور شیپ میں آتی ہے. تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ بھی میں کہوں گا کہ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن والی بات ہے. اصل میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیلٹ بھی آتی ہے فٹنگ کی نا. جی جی ایگزیکٹلی. تو ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کوئی بھی جگہ پریس کر کے رکھتا ہے, یہ میں نے پریس کیا ہوا ہے, میں نے پورا دبا کے رکھا ہوا ہے. اب جتنی دیر یہ رہے گا نا تو اب میں پانی وانی پیوں گا, اگر کچھ کروں گا تو یہاں پر وہ پانی ہولڈ نہیں ہو پائے گا زیادہ. تو اس طرح سے کیا ہے کہ اگر آپ نے کئی ٹائم تک پہنا ہوا ہے وہ اپنی جو سلمنگ بیلٹ جس کو کہہ دیتے ہیں آج کل, اور وہ بالکل فٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, تو یہ کہ واٹر ویٹ جو ہے وہاں پہ وہ ہولڈ نہیں ہوتا ہے. تو اگر ایسے کسی کا کوئی کمپٹیشن آ گیا سمجھیں کہ جس میں اس کو پوزنگ کرنی ہے, تو اس کے لیے تھوڑا بینیفیشل ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ واٹر ویٹ ہو نہیں پاتا تو ویسٹ کم لگتی ہے. یا اگر کسی کا سمجھیں کوئی فنکشن وغیرہ آ گیا تو اس میں وہ چاہ رہے ہیں تو وہ ٹیمپرری چیز ہوتی ہے اور اس میں فیٹ کم نہیں ہوتا ہے, اس میں صرف واٹر ویٹ کم ہوتا ہے. آپ جیسے اس کو ہٹائیں گے تو کچھ ہی دن میں, یہ بھی نہیں کہ بولوں ہفتوں میں جا کے, کچھ ہی دن میں آپ کا واپس سے ویسٹ ویسی ہو جاتی ہے. اوکے. تو وہ صرف واٹر ویٹ کو وہاں پہ رکنے نہیں دیتا ہے, باقی سب کچھ ویسی ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں. اچھا, مطلب یہ بھی اس کو مطلب پہن کے آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کم ہو جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. وہ بس لکھا ہوا انہوں نے بیچنے کے لیے, بس یہ ہو رہا ہے. اوکے, مطلب آپ کو مین جو ہے وہ زپ جو ہے وہ اپنے منہ پہ ہی لگانی ہے, کھانے پینے میں تھوڑی سی احتیاط برتنی ہے اور ایکسرسائز کرنی ہے. بالکل بالکل بالکل, اسی سے ویٹ. اسی طرح سے کئی ایسے سپلیمنٹ کمپنیز بھی ہیں کہ جو اپنا کوئی سپلیمنٹ دیتی ہے نا, تو ساتھ میں وہ کسی کی باڈی بلڈر کی کسی کی پکچر لگا کے نا, وہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے گائیڈنس کہ اس کو اس طرح سے کنزیوم کرنا, اور پکچر انہوں نے لگائی ہوتی ہے اس باڈی بلڈر کی. بندہ سمجھ رہا ہے میں کھا کے ایسا ہو جاؤں گا, ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کچھ جو ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. جی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ کو مین جو ہے وہ آپ نے خود ہی محنت کرنی ہے. خود ہی محنت کرنی ہے. دیکھیں محنت خود ہی کرنی ہے, اور کس طرح سے کرنی ہے یا اس کا فائدہ, اس کے لیے آپ کو ٹرینر اور نیوٹریشنسٹ کی ضرورت ہے. بالکل. تو ہر چیز کے اوپر ایک گائیڈ ہونا چاہیے. اچھا, آج کل یہ بھی بڑا دیکھا گیا ہے شائق کہ لوگ جو ہے نا موبائل پر جو ہے وہ آن لائن جو ہے کلاسز دیتے ہیں, یا پھر کوئی مطلب ٹریننگ جو ہے وہ آن لائن دے رہے ہوتے ہیں, پکچرز وغیرہ یا کچھ جو ہے نا کلپس چھوٹے چھوٹے بنا کے بھیج دیتے ہیں اپنے جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو. تو اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے ٹریننگ, یا پھر وہ اس کا کوئی فائدہ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے, مثال کے طور پہ میں بھی اس طرح سے کراتا ہوں, کہ ایک چیز تو یہ کہ اس نے کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ اگر کیا ہو اس کلائنٹ نے, تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کون سا اینگل کہنا چاہ رہے ہو کرانے کے لیے. ورنہ ادروائز کیا ہوتا ہے, کسی کو خالی لکھ کے سینڈ کرو تو آپ کو نہیں پتا چل پاتا کہ وہ واقعی اس طرح سے لگا پا رہا ہے نہیں لگا پا رہا, اور وہ بھی اس غلط فہمی میں شکار ہوتا ہے کہ میں جس طرح بھی لگا رہا ہوں ٹھیک لگا رہا ہوں. بالکل. تو اس کا نقصان ہے اپنا, کہ ظاہر سی بات آپ پے بھی کر رہے ہو اور آپ کو صحیح چیز نہیں مل رہی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ایکسرسائز ہوں جو ایروبکس ٹائپ ہوتی ہیں, یا ایسی سمپل ایکسرسائز ہوں جو آپ آرام سے کر پاتے ہیں, اور پھر وہ خالی ان کو لکھ کے دے رہا ہے,
اور یا وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ مشکل ایکسرسائز ہے آپ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجو اپنی، تاکہ میں اس کی غلطیاں بتاؤں آپ کو. اگر وہ اس طرح کا ٹرینر ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے کہ آپ چلو اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو خالی سینڈ کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہو، تو یہ پیسے ویسٹ کرنے والی بات ہے. بالکل. مثال کے طور پہ بہت سمپل سے ایگزامپل ایکسرسائز ہوتی ہے ٹرائسپ پریس ڈاؤن کہتے ہیں. کھڑے ہو کے نا آپ نے بس ایسے کرنا ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اسی میں کیا ہے کہ اگر آپ ایسے کرتے ہوئے اپنے پاس کی طرف کھینچیں گے تو آپ کا ٹرائسپ کی جو بیک کی سائڈ ہے وہ ٹارگیٹ ہوگی، اور اگر ایسے کرتے پاس کے بعد تھوڑا سا دور کھینچ دیں گے تو آپ کے فرنٹ سائڈ ٹارگیٹ ہوگی ٹرائسپ کی. مسل سیم ہی ہے، ایکسرسائز سیم ہی، اتنے سے فرق سے کیا ہوا کہ وہ جو مسل کا ریشو تھا ایکٹیویشن کا وہ چینج ہو گیا. اب آپ نے کسی کو لکھا ہوا ہے کہ ٹرائسپ پریس ڈاؤن ہوگا، اب یہ والی لگانی یہ والی لگانی وہ نہیں پتا بالکل کون سے مسل ٹارگیٹ کروانا چاہ رہے ہو. اچھا بہت سے ٹرینر ایسے بھی ان کو خود نہیں پتا ہوتا یہ والی بات، تو یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو آپ 1-to-1 فیس ٹو ون ٹریننگ ہوتی ہے نا اس کا تو آلٹرنیٹو کوئی ہے نہیں. لیکن کیا کہ اگر آپ کو ویسا ٹرینر نہیں مل پا رہا ہے تو پھر آپ اس سے آن لائن کسی ایسے بندے سے لو کہ جس پہ آپ ٹرسٹ پورا کر سکو اور جو آپ کے ساتھ آنےسٹ طریقے سے کام کریں. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ اس نے خالی لکھ کے بھیج دیا خود ہی سے کرے جا رہے ہو. اس کو جو بھی بات لگے نا کہ مشکل ایکسرسائز ہے کس طرح سے میرے الگ انگل سے کروانا ہے تو وہ آپ کو یہ بولے کہ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجو یا لائیو آ کے کرو. بالکل. اور اگر ویٹ کم نہ ہو رہا ہو، مطلب آپ اسٹل ویسے کے ویسے ہی ہو اور ویٹ کم نہیں ہو رہا تو بھی تو پھر بیکار ہے نا کرنا اس پہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے نا کہ وہ خود کلائنٹل جو کلائنٹ ہے اس کے اپنی کیا روٹین ہے. مثال کے طور پر کسی کی اگر نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، خالی وہ 3 گھنٹے سو رہا ہے 4 گھنٹے سو رہا ہے اور وہ بولے کہ بھائی میرا ویٹ تو کم نہیں ہو رہا، تو وہ ٹرینر کی غلطی نہیں ہے، وہ اس کی غلطی ہے. کیونکہ آپ نے اپنی باڈی کو ٹائم نہیں دے رہے ریپیئر ہونے کا، ہیل ہونے کا. تو ظاہر سی بات ہے ٹرینر کوئی سا بھی آپ پکڑ لو، مسٹر اولمپیا بھی پکڑ لو گے تو وہ آپ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. بالکل. تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو آپ نے خود سے جان لگانی ہوتی ہیں. کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی فیلڈ ہو نا اس میں اگر آپ کسی استاد کے پاس ہو کسی ٹیچر کے پاس ہو کچھ ایفرٹ وہ لگاتا ہے کچھ ایفرٹ آپ لگاتے ہو. اگر خالی آپ اس پہ چھوڑ دو گے تو آپ نہیں کر سکتے، خالی آپ اپنے اوپر ہی لے جاؤ تو بھی آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پکچرز تو اپنے ٹرینر کو بھیج دیتے ہیں، پکچرز کے اینگل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پتلے لگتے ہو. وہ ٹرینر سمجھ رہا ہے کہ آپ کا ویٹ جا رہا ہے، وہ اپنے آگے بھی پوسٹ بھی کر رہا ہے بیچارہ انسٹاگرام پہ کہ بھائی میرا یہ کلائنٹ ہے اس کا ویٹ جا رہا ہے، لیکن ریئل میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ جی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں میرے ساتھ مجھے ایسا نہیں ہوا. اوکے. تو میرا ویسے بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے سمجھتا ہوں نا کہ ایسی بس بیکار ہے بندہ تو اول تو میں ان کو لیتا نہیں ہوں، اور اگر بہت ضد کر کے آ جاتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے، اگر آپ اس میں صحیح سے میرے ساتھ چل سکتے ہیں تو میرے ساتھ ایکسرسائز کرے گا اور چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی پھر کسی کو مطلب ایسے لوگ مطلب آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آتے ہیں تو پھر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. 1 مہینے مطلب ان کو کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ میں نے ڈیلنگ کرنے کا ہونا چاہیے کہ آپ جس طرح بات کریں کس طرح کریں کہ ان کو موٹیویٹ آپ خود سے کر دیں. اچھا بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک میں نے پوسٹ دیکھا وہ ٹرینر نے لگا دیا کہ ٹرانسفارمیشن، اور 2 پکچر لگی ہوئی تھی بفور اور آفٹر کی نا. کوئی لڑکی کی کلائنٹ تھی ان کی نا. اچھا وہ لڑکی خود ہی سمجھتی ہے کہ میں پتلی ہوگا، اس نے پکچر بھیجی ٹرینر کو، ٹرینر نے لگا بھی دیا پوسٹ. اور یقین کریں میں کافی دیکھتا رہا کہ اس میں چینجنگ آئی کیا ہے. مجھے صرف یہ دکھا کہ شرٹ چینج ہوئی ہے، ہاں بھائی کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی مجھے. او مائی گاڈ. تو یہ بھی خیر ٹرینرز کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی پوسٹ نہ لگائیں جس سے ان کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہو. وہ اور ایسا ہو رہا ہے، مطلب میں خود جانتی ہوں کچھ ایسی میری دوستیں ہیں جو کہ کر رہی ہیں کافی ٹائم سے اس طرح سے. وہ منتھلی پیسے بھیج رہی ہوتی ہیں، وہاں پر 3-4 ہزار کی ان کی فیس ہوتی ہے کلائنٹ وہ جو ان کے ٹرینر ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی فرق نہیں آ رہا. بس ان کو اپنے آپ خود لگ رہا ہے ان کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ میں کمزور ہو گئی. بھائی جو فرق ہے نا وہ آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے. اور دوسری چیز یہ بھی کہ آپ خود سے میجر کریں، انچی ٹیپ لیں میجر کریں. جیسے میرے اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں تو میں نے فائل بنائی ہوئی الگ کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد جو ہے ان کی پوری باڈی کی میجرمنٹ ہوتی ہے کہ نیک کتنے انچ کی ہے، چیسٹ کتنے انچ کا ہے. تو اس سے کافی اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا کچھ ٹرینر نا گھبراتے ہیں کہ یار ہمیں میجرمنٹ نہیں کریں، اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا. تو بھائی کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا کلائنٹ نا آپ پہ اور زیادہ ٹرسٹ کرے گا کہ یار دیکھو اگر نہیں بھی ہو رہا نا تو کوئی بتا رہا ہے. اور پھر جب آپ دیکھتے ہو نا کہ یار فرق نہیں آیا انچز میں، تو ایک تو آپ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یار محنت زیادہ کرنی ہے، اور کلائنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسے بھی دے رہے ہیں تو ہم بھی اب زیادہ کریں گے. پھر وہ خود سے جو ہے ڈائٹ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، خود سے جو آپ کی پیٹھ پیچھے پہلے کر رہا تھا وہ چیزیں ختم کر دیتا ہے.
تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کہ یار ہم اگر میجرمنٹ کر دیں گے نہیں وہ فرق نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا بھائی. میں نے شروع میں بات کیا نا کہ واللہ خیر الرازقین, رزق دینے والا اس کا کام ہے, تمہیں ایمانداری سے کام کرنا ہے تو تم وہ کرو بس. بالکل ایمانداری سے اپنا کام کیجئے, اسی طرح سے جو ہے وہ برکت ہوتی ہے. بے ایمانی جب آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے نا تو پھر جو ہے چیزیں خراب ہونے لگ جاتی ہیں. شائق بڑی زبردست گفتگو آج ہمارے پورے شو میں ہوئی, مجھے امید ہے ہمارے ناظرین کو سمجھ آیا ہوگا, بہت اچھا لگا ہوگا ہمارا پورے شو کا ٹاپک. اور ایک بڑی مزید اہم بات دماغ میں آ رہی ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ بغیر ڈائٹ کیے صرف ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اور اس میں بھی ان کے انچز کم ہوتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی کر سکتے ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ڈائٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الگ سے جو ہے وہ سادی چیزیں کھانی ہیں. بالکل ڈائٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہیلدی چیزیں کھانی ہیں اور جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ حد سے نہیں بڑھنا ہے. یعنی فار ایگزامپل 2000 کیلوریز آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہے, آپ جو اپنے گھر وغیرہ میں کھا رہے ہیں نا, اتفاق سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ 2000 کیلوریز ملنی ہے, تو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید میری انہیلدی ڈائٹ ہوگی یا ایسا کچھ ہوگا, تو وہ ہیلدی فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ 2000 سے اوپر جا نہیں رہی ہوتی. مطلب اگر وہ ساتھ میں ایکسرسائز ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر مزید فائدہ ہو جاتا ہے. اوکے تو اگر کسی کی ڈائٹ ہی, لیکن اگر ایسے خاص طور پر پنجاب میں ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے پراٹھے کھانے والا تو ناشتہ ہی نہیں ہوگا اور گھی کھانا ہے, لسیاں پینی ہے, ویسی ڈائٹ اگر کوئی کر رہے ہیں تو پھر تو جو ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. لیکن جو ہم کراچی والے ہو گئے یا سندھ والے ہو گئے یا خاص کر جو اپنے پٹھان بھائیوں کی سائڈ جو ہو گئی ساری, تو وہاں پہ اگر کوئی ساتھ میں ایکسرسائز خالی ایڈ کر دے اس کو بہت فرق پڑ جاتا ہے. بہت فرق پڑ جاتا ہے. گرمیاں آج کل بہت ہیں, لوگ بڑے شیکس پی رہے ہیں, کوئی بنانا شیک پی رہا ہے, کوئی مینگو شیک پی رہا ہے, تو کیا وہ پینے کا فائدہ ہے؟ ویٹ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ اس کی شارٹ سا جلدی سے ہاں نا میں بتا. جی بالکل فائدہ ہے اس کا, اور میں کہتا ہوں کہ پینا چاہیے. اوکے. اور کاربوہائیڈریٹس کیونکہ یہ سورسز ہوتی ہیں جو یہ سارے فروٹس وغیرہ کی ہوتی ہیں, کاربوہائیڈریٹس آپ جب بھی کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں واٹر بھی ہولڈ کرتا ہے. اوکے. اس سے آپ کے ٹیمپریچر میں فائدہ رہتا ہے اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ اتنی نہیں ہوتی. بالکل. تھینک یو سو مچ شائق, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں بہت اچھے سے آپ نے جو اویئرنیس. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا یہاں پہ اور بٹھایا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. انسٹاگرام کا بھی بتا دیجیے گا. انشاءاللہ آپ انسٹاگرام کا بتا دیجیے. میرا انسٹاگرام ہے SQ-Fitness11 اور میں اس میں گائیڈنس لینے کے کوئی چارجز نہیں لیتا. بالکل. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی دوست, اپنی ہوسٹ, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. اللہ حافظ.